وہ شہر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضرت علی کی بیٹی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بطن سے پیدا ہونے والی ہے، اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 17 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت کی وجہ سے انہوں نے یہ نکاح کیا تھا۔ حضرت علی سے ان کا ہاتھ مانگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بخوشی یہ رشتہ ان کو دے دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مہر 40,000 درہم مقرر کر کے ان سے نکاح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی خلیفہ ثانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد بن گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس سے ایک بیٹا حضرت زید بن عمر اور ایک بیٹی حضرت رقیہ بن عمر پیدا ہوئے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33، فیض الباری لابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 88، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387، سیر اعلام النبلاء کا دوسرا حوالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413۔ حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے 17 ہجری کے واقعات میں ان کی جو کتاب ہے الثقات، اس میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216۔ اسی طرح حضرت مولانا نافع رحمۃ اللہ علیہ نے رحماء بینہم کے حصے دوم میں بھی لکھا ہے۔ یہ نکاح 17 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت ام کلثوم کے پیدائش جو ہے وہ 6 ہجری کا ہے، اور 23 ہجری کے بالکل اواخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیے گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نکاح کے وقت عمر 57 سال تھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی عمر 11 سال تھی۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کی وجہ سے کیا تھا، اور ان سے ایک بیٹا حضرت زید، ایک بیٹی حضرت رقیہ بھی پیدا ہوئے تھے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت سنی تھی کہ قیامت کے دن ہر سسرالی اور نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے ساتھ نسبی یا سسرالی تعلق کے۔ تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان سسرالی اور نسبی تعلق ہوں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، روایت میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لیکن مفہوم اس کا یہی بنتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264۔